ایک درود شریف کی بک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں بزرگوں نے ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھا۔ بڑے ابتدائی دور کی بات ہے، صحابہ اکرام کے بعد کے دور کی یہ کہہ لیں بات، انہوں نے واقعہ لکھا ہے۔ ایک اللہ کے صالح بندے آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پیش کیا اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال تک میری روح آپ کو روزانہ السلام کرنے کے لیے آتی رہی ہے۔ سرکار مدینہ میں آپ کے پاس حاضر ہوتا رہا ہوں، روحانی طور پر میری روح سرکار مدینہ آپ کو سلام کرتی رہی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی، آزاد بخشا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ بھی حاضر ہوں آپ کے روضہ اقدس پر۔ اس وقت قبر انور جو تھی وہاں پہ لوگ تھوڑے سے دور فاصلے پہ کھڑے ہو کر وہ اسلام پیش کرتے تھے۔ تو وہ صالح بندہ، نیک بندہ، اللہ کا ولی، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا آج دل کرتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ سے مسافہ لیں۔ تو اس بک میں لکھا کہ آقا علیہ السلام نے اس کا سلام کا جواب بھی دیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک، ہاتھ انور قبر انور سے باہر آیا اور اس نے ان سے مسافہ لیا۔ تو یہ بزرگوں نیچے اس کی تشریح لکھی ہے کہ وہ 40 سال تک کس طرح وہاں جاتا رہا۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ جہاں جس ملک میں وہ رہتا تھا، اس ملک میں بیٹھ کر وہ اپنی خیالات کی دنیا جو اس نے بسائی تھی وہ مدینہ شریف میں بسائی تھی اور آقا علیہ السلام کے پاس بسائی تھی۔ وہ خیالات میں، تصورات میں رہتا ہی مدینہ شریف میں تھا۔ وہاں پر ہمیشہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود السلام پیش کرتا رہتا تھا۔ روضہ انور کے پاس تصور کر کے بیٹھ جاتا تھا کہ میں آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہا ہوں اور سرکار میرا درود شریف سن رہے ہیں۔ یہ خیالات میں، تصورات میں وہ وہاں رہتا تھا۔ جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری حیاتی زندگی میں آقا علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم ساتھی، دو عظیم صحابی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب تشریف لے کے جاتے ہیں، تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کی بات ہوئی تو وہ اس طرح بیان کیا، تو یہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح گمان ہوتا تھا کہ یہ ہم سے زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ جو انہوں نے جس طرح کی بات آپ کی تو اس سے وہ دونوں بڑے خوش ہوئے۔ پھر جو سرکار کا پیغام تھا وہ ان کو دیا اور وہ انہوں نے اس میسج کو لے کر آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا فرمائی۔ تو وہ کیا تھا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوراتی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر آقا علیہ السلام کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہے۔ اور بھائیو، یہ تصورات آپ کے اگر پکیزہ ہو جائیں گے، خیالات پکیزہ ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ آپ کی روح جو ہے وہ طاقت بھی پکڑ لے گی، روح تندرست بھی ہو جائے گی، صحت مند بھی ہو جائے گی اور پھر یہ روحانی پرواز بھی کرے گی۔ تو اس لیے بزرگان دین کے جو سلسلے ہیں ان میں سب سے پہلے بندے کو نماز کا کہا جاتا ہے، درود شریف کا کہا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے تصورات کو پکیزہ رکھنا، تصورات کو پاک رکھنا اور مدینہ شریف کا تصور رکھنا، خانہ کعبہ کا تصور رکھنا، گنبد خضرا کا تصور رکھنا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں؟ جب بندہ ان کا تصور کر کے نماز پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو بندہ، اس کی روح جو ہے وہ وہاں پہ حاضر ہوتی ہے اور اس کی روح پر وہ ربی رحمتیں، ربی نور برستا ہے۔ اس سے اس کی روح میں لطافت اور پکیزگی، طہارت پیدا ہوتی ہے اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے لائق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ بھی پا لیتا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے اور روحانی منازل طے کرتا ہے، اور روحانی منازل طے کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ اپنے تصورات میں گنبد خضرا کو بساؤ،
اپنے دل کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کی تصویر کو بساؤ، آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کی کوشش کرو کہ سرکار کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. یہ اس تصور سے پڑھو گے تو یقین کرو آپ کو ایک پڑھنے کا لطف ہی اور آئے گا، اور آپ کی روحانی کفیت بدلتی جائے گی، اور آپ جلدی منازل طے کر لیں گے. جو بھی ورد وظائف کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، توجہ سے کریں، خیال سے کریں، توجہ اندر رکھ کے پڑھیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور تو کلمہ جب سلطان باہو سے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ پڑھنا ہے زبان سے تو اللہ کے بندے دل میں بھی پتہ ہو کہ تو کیا پڑھ رہا ہے. زبان اقرار کرے لا الہ الا اللہ، دل اس کا ترجمہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، محمود برحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اسے وقوف القلوب بھی کہتے ہیں کہ دل بھی اس کی گواہی دے اور دل میں اس کا ترجمہ آئے. تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں توجہ کے ساتھ، دل روح کے ساتھ، تصوراتی دنیا وہ اپنی پکیزہ کر لیتا ہے، پکیزگی اس میں آ جاتی ہے، تو پھر انسان کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو طاقت ملتی ہے.